تو جب ہم طہارت کی بات کرتے ہیں، پاکیزگی کی بات کرتے ہیں، تو جنرلی ہمارے مائنڈ میں روحانی اعتبار سے صاف ہونا آتا ہے کہ ہم اپنی روح کو زیادہ سے زیادہ صاف رکھیں، کہ ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں اور جو بھی دیگر ارکان بتائے گئے ہیں اس کو فالو کریں۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ فقط روح کو پاکیزہ نہیں رکھنا ہے بلکہ اپنے جسم کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے۔ تمہارا جسم بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ دین اسلام نے اس بات پر بہت زیادہ انکریج کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی واجبات ہیں یا مستحبات ہیں یا جو بھی شب آتی ہے جس کو اللہ نے خود سے منسوب کر رکھا ہے، اور اس میں جو بھی غسل انجام دینا ہوتا ہے، یا جو بھی شب آتی ہے اور اس میں جو بھی اعمال ہمیں کرنے ہوتے ہیں، تو اللہ نے ان تمام اعمال سے پہلے جس چیز کی طرف انسان کو انکریج کیا وہ کیا ہے؟ غسل کرنا۔ یا اگر ہمیں کوئی بھی عبادت کرنا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو ہمیں اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں وضو کرنا ہے۔ تو اس سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ایک طرف اللہ ہمیں عبادت کے لیے انکریج کر رہا ہے کہ دیکھو تم زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، تو وہیں دوسری طرف نیٹ اینڈ کلین رہنے کے لیے بھی انکریج کر رہا ہے، ورنہ اللہ ہمیں ایسے ہی کہہ دیتا کہ جاؤ بنا وضو کے نماز پڑھ لو، بنا غسل کے فلاں اعمال کو انجام دے لو۔ لیکن کوئی بھی ایسی نماز نہیں ہے کہ جو بنا وضو کے شروع ہوتی ہو، کوئی بھی ایسا اعمال نہیں ہے جو بنا غسل کے شروع ہوتا ہے، یعنی یہ تمام چیز مستحبات میں انکلوڈ ہیں۔ لہٰذا دین اسلام نے اس بات پر خاص توجہ دے کر ہمارے لیے یہ واضح کر دیا کہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک خاص رکن طہارت کا ہے۔ اور اسی طرح سے روایات میں بھی ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو مل جائے گا کہ ائمہ علیہ السلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظاہری طہارت کے لیے کتنا زیادہ انسسٹ کیا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ من اخلاق الانبیاء التنظیف، کہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہے صاف ستھرا رہنا، کہ انبیاء کا ایک اخلاق یہ بھی تھا کہ وہ صاف ستھرے رہتے تھے، وہ پاک و پاکیزہ رہا کرتے تھے۔ یا دیکھیں اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں سب داخل ہو جائیں گے سوائے اس کے کہ جو قادورہ ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا امام قادورہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قادورہ وہ ہے کہ جس کے پاس سے بدبو آتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس کے اپنے پاس سے بدبو آتی ہے اس لیے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی بدبو کی وجہ سے دوسروں کو اذیت پہنچی ہے، اس لیے اللہ اسے بہشت میں داخل نہیں کرے گا۔ یا اسی طرح سے بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ النظافۃ من الایمان، النظافۃ نصف الایمان، کے صاف صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ کہیں پر ملتا ہے کہ صاف صفائی آدھا ایمان ہے۔ یا ایک مقام پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب الناسک النظیف، کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ دیگر احادیث میں اور روایات میں ہمیں اس طرح سے ملتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میرے اس لباس کو دھو دو، تو ان کی زوجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اس لباس کو آج ہی پہنا ہے تو یہ گندا تو نہیں ہے، اس کو دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بھی انسان لباس پہنتا ہے صاف ستھرا تو اس لباس کے ہر تار پر فرشتے تسبیح کرتے ہیں، لیکن جب وہ لباس پسینے سے یا باہر کی جو بھی نجاست ہوتی ہے وہ اس میں جذب ہونے لگتی ہے تو فرشتوں کی جو تسبیح ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، وہ آہستہ ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی لباس پہنو تو وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، وہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ناظرین محترم، اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ رسول ہے کہ جو سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ ہیں، جو صاحب تطہیر ہیں، کہ جن کو اللہ نے معصوم بنایا، ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کا رجس ان سے دور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے لباس پر پسینے کی بدبو بھی ہو، کہ وہ رسول کہ جن کا پسینہ خوشبو ہے، پاک ہے، کہ جن کے جسم سے خوشبو آتی ہے، اگر وہ رسول اپنی صاف صفائی کا اتنا خیال رکھ رہا ہے تو آپ سوچیں کہ پھر ہم جیسوں کو صاف صفائی کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ یا قرآن مجید کی طرف آپ نگاہ کریں، اللہ کیا فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور ان لوگوں کو کہ جو طہارت پسند ہوتے ہیں، جو پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں پہلا فقرہ کیا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور روایات میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اس کی روح
پاک ہو جاتی ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاک و پاکیزہ رہتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ دین اسلام کا کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو صرف جسم پر فوکس کرتا ہو یا فقط روح پر فوکس کرتا ہو، بلکہ اللہ نے ہر وہ قانون ایسا بنایا جو ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ لہٰذا آپ اس آیت سے ہی اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے دونوں چیزوں کو یہاں پر اشارتاً بیان کر دیا کہ اللہ روحانی طہارت بھی پسند کرتا ہے اور اللہ جسمانی طہارت بھی پسند کرتا ہے۔ ناظرین محترم، اس پروگرام کو ہم کنٹینیو کریں گے اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔